خالہ گجری۔ وقت نے ہم سے بہت سی نعمتیں چھینی اور زندگی جینے کے لیے بہت سے نئے فلسفے دے دیے جن کو ہم بلا چوں چرا قبول کیے جا رہے ہیں۔ بہت سی متروک چیزوں میں ایک چیز محلہ سسٹم بھی ہے۔ اب لوگ محل تو چاہتے ہیں، محلے نہیں، اور اسی محلے سسٹم کی ایک خوبصورت یادگار ہستی وہ خالہ ماں یا اماں ہوا کرتی تھی جس کی عمر لگ بھگ 70 کے آس پاس ہونی شرط تھی، جو ہر سلام کرنے والے کو جواب دینے سے پہلے ہاتھ کا چھجا بنا کے دیکھتی اور وعلیکم سلام کہتی، چند دعائیہ کلمات کہتی اور وہ کلمات زبان زد عام ہو جاتے۔ پھر وہ اماں ماں باپ سے لے کر اس چاچے کا حال بھی پوچھتی جن کو دبئی گئے سال ہا سال ہو چکے ہوتے۔ ایسے ہی ایک ہستی ہمارے محلے میں بھی تھی جن کے آباء و اجداد دودھ دہی کا کام کرتے تھے، لہٰذا وہ گجر ہی کہلاتے تھے۔ یہاں میرا مقصد ذات برادری کو نشانہ بنانا نہیں، بلکہ خالہ گجری کی شخصیت پر بات کرنا ہے۔ ان کے جانے کتنے بچے تھے، البتہ ان کے پوتے پوتیاں کافی تھیں۔ وہ صبح 9 بجے پیڑھی ڈال کے اپنے سب سے چھوٹے پوتے کو گرمیوں میں ہوا دلانے اور سردیوں میں دھوپ دکھانے کے لیے بیٹھ جاتی۔ ان کے پاس چند مرغیاں بھی تھیں۔ یہ بھی ایک بہانہ تھا خالہ کے باہر بیٹھنے کا۔ ہر آتا جاتا سلام کرتا۔ خالہ کہتی، رب سونے دے صدقے، خیر نال جاؤ تے خیر نال اپنی کرانوں واپس آؤ۔ ایسی خالائیں نوجوانوں کو بہت بری لگتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کس گھر کا لڑکا کتنے بجے گھر واپس آیا، کس نے دروازہ کھولا، بچے نے نشہ کیا تھا یا سادہ پان کھا کے آیا تھا۔ بھری دوپہر کوئی آ جاتا تو بہت الارمنگ ہو جایا کرتا۔ خالہ کی مداخلت کی وجہ سے ہمارے محلے میں کوئی لڑکا رات 9 بجے کے بعد باہر نہیں رہ سکتا تھا۔ کوئی میاں بیوی سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ ان کو بھنک بھی پڑ جاتی تو 10 گھروں میں یہ خبر شام سے پہلے پہنچی ہوتی کہ فلاں گھر کے لڑکے نے اپنی بیوی کو بہت پیٹا۔ مجھے لگتا ہے وائرلیس کی ممکنہ ایجادات انہی خالاؤں کی وجہ سے مارکیٹ ہوئی ہوں گی۔ ان کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ تھا کہ ان کی موجودگی میں کوئی بھی عشق اپنے انجام کو نہ پہنچ سکا۔ خالہ کی ویسے تو آنکھیں کمزور ہی تھیں، مگر عشق کا سرور وہ چال سے بھانپ جاتی۔ پھر شام اس عاشق کی اماں کو خبردار کرنا بھی ضروری ہوتا۔ المختصر، خدا جھوٹ نہ بلوائے، جب تک خالہ حیات رہیں محلہ محفوظ رہا۔ نہ کوئی چوری ہوئی، نہ لڑکی بھاگی، اور لڑکی کیا کبھی کوئی مرغا مرغی کو اکیلے میں نہ مل سکا۔ خالہ مجھے اس لیے بھی بہت پیار کرتی تھی کہ میں اردو میں بات کرتی تھی اور وہ پنجابی میں۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، انہیں میری، اور جب مجھے پنجابی سمجھ آنے لگی تو وہ نہ رہیں۔ ایک صبح ان کے گھر کے سامنے ٹینٹ لگے دیکھے تو دل دھک سے رہ گیا۔ پتہ چلا خالہ اپنا گھر ہی نہیں، پوری گلی سنسان کر کے اپنے سونے رب کے پاس جا چکی ہیں۔